وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم. قال الله تعالى في مقام أخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की चंद आयत मुबारका और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपके सामने तिलावत की
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد اس کے جو کچھ عرض کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر پردے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہوں گا۔ پردہ شریعت مطہرہ کے اندر انتہائی اہمیت والا عمل ہے، جس کے کرنے کا حکم رب ذوالجلال نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے اپنے محبوب پیغمبر کے پاک ازواج مطہرات کو دیا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ازواج مطہرات جیسی پاکیزہ ہستیاں، یعنی ازواج مطہرات وہ پاکیزہ عورتیں ہیں کہ جن کے لیے خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انتخاب کیا۔ وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں ان عورتوں کا کتنا مقام ہے کہ جن عورتوں کا انتخاب اللہ نے خود اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنی عورتوں سے نکاح کیا، حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیوی۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے جتنی عورتوں سے نکاح کیا اور جہاں جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی۔ اللہ کا حکم آتا کہ محبوب خدیجہ سے نکاح کر لو، میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ زینب بنت جہش سے نکاح کر لو، میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ حفصہ بنت عمر سے نکاح کر لو، میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ عائشہ بنت ابی بکر سے نکاح کر لو، میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ میمونہ سے نکاح کر لو، میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ بیٹی حضرت علی کو دے دے، میں نے دے دی۔ اللہ کا حکم آیا کہ دوسری بیٹی حضرت ابو العاص کو دے دے، میں نے دے دی۔ اللہ کا حکم آیا کہ دوسری ہیں جو 2 بیٹیاں ہیں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دے، میں نے دے دیا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے نہ بیویوں سے نکاح اپنی مرضی سے کیا، نہ بیٹیوں کا نکاح اپنی مرضی سے کیا۔ بیویاں میرے لیے انتخاب خداوندی تھی اور داماد بھی میرے لیے انتخاب خداوندی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عورتیں جن کا انتخاب حضور کے حرم کے لیے اللہ نے خود کیا ہے، سب سے پہلے پردے کا حکم اللہ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو دیا، ان مقدس شخصیات کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کئی آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ
امت مسلمہ کی عورتوں پہ فرض ہے، اور یہ ایسا مظلوم فرض بن چکا ہے کہ جس کو آج کے دور میں مسلمانوں نے مکمل طور پہ بھلا دیا، جس کو آج کے دور میں ٹھیک ٹھاک مذہبی گھرانوں نے مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے، جس کو آج کل ٹھیک ٹھاک نمازی پرہیزی، ٹھیک ٹھاک دیندار خاندانوں نے اس کا تصور اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے، جبکہ یہ اتنی اہمیت والی بات ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی ازواج کو، آپ اپنی بنات کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے تو باپردہ ہو کے نکلے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے تو کس صورت میں نکلے؟ باپردہ ہو کے نکلے۔ اتنی بڑی چادر کے جو سر سے لے کے پاؤں تک عورت کو مکمل طور پہ ڈھانپ، یہ جلباب ہے، یہ چادر ہے کہ جس میں شریعت نے فقط اتنی اجازت عورت کو دی ہے کہ ایک آنکھ اس کی خالی ہو جس سے وہ راستہ دیکھ سکے، ایک آنکھ اس کے خالی ہو جس سے وہ راستہ دیکھ سکے، اس کے علاوہ باقی سارا جسم اس کا ستر ہے، باقی سارا جسم عورت کا کیا ہے؟ ستر ہے، پردہ ہے، جس کا چھپانا محارم سے بھی ضروری ہے، غیر محرموں سے بھی ضروری ہے، محرموں سے بھی ضروری اور غیر محرموں سے بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اچھا، پردے کی آیات یہ جو نازل ہوئی، پردے کا حکم جب نازل ہوا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کس موقع پہ یہ نازل ہوئے؟ دمو یاد رکھے عنوان چھاڑ۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو اس وقت مالی فراوانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ولیمہ دیا، بہترین ولیمہ، سمجھے میری بات؟ ولیمہ کس چیز پہ دیا؟ روٹی اور گوشت، تعداد بھی متعین نہیں، پردے کا حکم نہیں تھا، پردہ اس سے پہلے فرض نہیں تھا، گھر کے ایک کونے میں عورتیں بیٹھ کے کھانا بنا رہی تھی، 10 صحابہ کی جماعت آتی اور کھانا کھا کے واپس چلے جائے۔ اب حضور کا نکاح ہوا تو 3 صوفی سے صحابہ تھے، بزرگ تھے، اچھا وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ یار موقع ہے، ہم نے حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، جہاد میں ہم نے حضور سے باتیں سنی، ہم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، مسجدوں میں ہم نے حضور سے باتیں سنی، چلیں آج گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کچھ دین حضور سے سیکھ لیتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے، اب خواتین نے بھی کھانا کھانا ہے، حضور ان کو زبان سے کہیں نہیں بھائی اٹھ کے چلے جاؤ، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی مہمان آ کے بیٹھ جائے، کوئی بندہ آ کے بیٹھ جائے تو ہماری غیرت گوارا کر سکتے ہم کہ چلے یار اٹھ جاؤں، بس بھی کرو، ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے، تو حضور کو اخلاق عالیہ کے بارے میں۔ اچھا، حضور اٹھ کے باہر تشریف لے گئے کہ چلو میں خود باہر جاتا ہوں، شاید بھی اٹھ کے چلے جائیں، اور نہ کہ باہر ساٹھ پروگرام کو نہیں جانتا، حضور باہر تشریف لے گئے، جے قدمی کر رہے ہیں کہ شاید چلے جائیں، حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو بیٹھے کہ نہیں، حضرت انس ایک مرتبہ آئے، آ کے دیکھو حضور بیٹھے ہوئے، دوسری مرتبہ آئے، پھر دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں،
تیسری مرتبہ آنے سے پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا کہ ایک تو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے اب داخل۔ اچھا، پہلے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، صحابہ کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ فوراً حضور کے گھر میں جاتے اور جا کے ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں ان کو سلام کرتے، سلام کرنے کے بعد اس چیز کی ضرورت ہوتی وہ لے کے واپس چلے جاتے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا نا، وہ 3 حضرات اندر بیٹھے ہیں، حضور کو باہر تکلیف ہوئی، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک تمہیں حضور اجازت نہ دے تمہیں حضور کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، جس مقصد کے لیے تم جاؤ، جب مقصد پورا ہو جائے تو مزید وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً وہاں سے۔ یہ حکم عام ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ خطاب اس زمانے کے لوگوں کو تھا، لیکن یہ حکم عام ہے۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی کے پاس چلے جاؤ نا تو جب تک تمہارا وہ کام ہے اس وقت تک بیٹھو، جب کام ہو جائے تو اس سے اجازت لے کے چلے جاؤ۔ اکثر بیچارے اسی میں کوستے رہتے کہ یار کب اٹھے گا کب اٹھے گا، وہ کہہ نہیں سکتا، لیکن اگلا بندہ پھر اپنی کاروائیاں شروع کر بیٹھ کے پھر مجبوراً جب اگلا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کرنا پھر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں نا، وہ یار اپنے گھر ہی نہیں مان دیتا، وہ بساتے کو اتنا ہی جائیں گے، اپنے کو مان ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ بات نہیں ہے، پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد کی باتیں دوسری بات میں۔ تو یہ حکم عام ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلی بات کیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاتے ہو، آج بھی ہم بھی، صرف اس دور کی بات نہیں، قرآن کے احکامات قیامت تک ہے، قرآن کے احکامات کب تک ہے؟ قیامت تک ہے۔ آپ بھی جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو پہلے دستک دیں گے، پہلے اجازت دے تو پھر داخل ہونا ہے، اگر اجازت نہ دے تو منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں جانا نہیں ہے۔ اور یہ حکم صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جن سے شریعت نے پردہ فرض کیا ہے، چاہے وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، وہ کزن ہے، جو بھی ہے، ان تمام کے لیے شریعت کے یہ حکم ہے۔ یہ نہیں کہ باہر سے کسی نے آنا ہے تو اس نے دروازے پہ دستک دینی ہے، اس کو اجازت ملے گی نہیں۔ دوسری بات کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے جاؤ، جب وہ کام پورا ہو جائے تو پھر وہاں سے واپس آ جاؤ۔ یہ موقع تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا کہ جس سے اللہ نے پردے کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ ہم مانے یا نہ مانے، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم مانے یا نہ مانے، ہم اپنی خواتین کو پردہ کروائے یا نہ کروائے، بہرحال پردہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور نہ کرنے والا تارک فرض ہو کے سخت ترین گناہگار ہوگا، سخت ترین گناہگار ہوگا، کیونکہ کائنات کی پاکیزہ عورتوں کو اللہ نے کائنات کے پاکیزہ مردوں سے پردے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ کائنات کی پاکیزہ عورتیں کون ہیں؟ ازواج مطہرات۔ اور کائنات کے پاکیزہ مرد کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں۔ ہم زیادہ نیک بن جاتے ہیں نا، زیادہ نیک بنتے ہیں نا، کسی کو پردے کے بارے میں بات کرے تو کہتے ہیں جی پردے کا کیا، پردہ دل کا ہونا چاہیے، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، ازواج مطہرات کو پتہ نہیں تھا کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔
جس چیز کا اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے نا، اس کے اندر بڑی مصلحتیں پنہاں ہیں، اس کے اندر اللہ نے بڑی مصلحتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم اس چیز کی مخالفت کریں گے تو یاد رکھنا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ میں کیا فرمایا؟ ازواج مطہرات کو خطاب کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح، بولو دوسری عورتوں کی طرح، اچھا دوسری عورتوں کی طرح کس چیز میں نہیں؟ شکل و شباہت، یعنی لباس جو صاف ہے جیسے دوسری عورتوں کا ہے ایسے ان کا بھی ہے، لیکن جو مقام ازواج نبی کا ہے وہ کائنات کی دوسری عورتوں کا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا أَجْرَهَا مرتين۔ دوسری عورتوں کی طرح ازواج نبی کیسے نہیں ہے یا اللہ کیسے نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ کائنات کی عام عورت اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، نبی کی بیوی اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اللہ 20 نیکیاں دیتا ہے۔ اس کا مقام بڑا ہے، وہ قرآن کا ایک لفظ پڑھے عام عورت پڑھے 10 نیکیاں ہیں، نبی کی ازواج پڑھے 20 نیکیاں ہیں۔ اجرہا مرتین، کہ عام عورتوں سے اللہ ان کو ڈبل اجر عطا فرمائے۔ کیسا اجر عطا فرمائے گا؟ ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن، کہ نبی کی ازواج تم دوسری عورتوں کی طرح ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جب بھی تم سے کوئی غیر محرم بات کرے، جب بھی تم سے کوئی غیر محرم بات کرے تو نرم لہجے کے اندر اس کی بات کا جواب نہیں دینا، سخت لہجے میں دینا ہے۔ اور یہ حکم بھی قیامت تک کی عورتوں کے لیے ہے، اس لیے کہ جب عورت جواب میں نرم لہجہ استعمال کرتی ہے نا تو آگے جو لوگ ہوتے ہیں نا دوسرے نمبر کے، وہ کہتے چلو کوئی نہ کوئی کام چل جائے، کوئی تھوڑا سا ہم اس میں کام آگے چلائیں گے گزارا ہو جائے گا۔ تو پہلا حکم کیا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، جب بھی غیر محرم کوئی بات کرے تو اس کے ساتھ نرمی سے بات، بول یا نرمی سے بات۔ غیر محرم سے مراد یاد رکھنا دوسرے محلے کا نہیں ہے، غیر محرم سے مراد دوسرے گاؤں والا نہیں ہے، غیر محرم سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، غیر محرم سے مراد چچا کا بیٹا ہے، غیر محرم سے مراد ماموں کا بیٹا ہے، غیر محرم سے مراد خالہ کا بیٹا ہے، کہ ان کے ساتھ بھی نرم لہجے کے ساتھ بات کرنے کی اجازت۔ پہلی بات کہ جب بھی ان سے بات کرے تو سخت لہجے کے ساتھ کرے، اور یہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کی یہ بد اخلاقی شمار نہیں ہوگی، یہ اس کے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے پہلا قدم ہوگا کہ جس سے وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت ممکن بنا سکے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ دوسرا حکم اللہ نے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کا کام بازاروں کے اندر شاپنگ کرنا عورتوں کی ذمہ داری، بازاروں میں چکر لگانا عورتوں کی ذمہ داری۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے فرمایا کہ عورت کا کام قرار فی البیت، گھر کے اندر ہی رہنا ہے، اسی پہ عمل کرے گی تو اس کی عزت و عظمت محفوظ ہوگی۔ تیسری بات کا اللہ نے حکم دیا کہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
اجازت نہیں۔ اچھا جیسے آج کل ہماری عورتیں، ان کے اندر وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو زمانے جاہلیت کی عورتوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت، اس زمانے کی جو عورتیں تھیں نا، وہ کھلے عام بازاروں کے اندر تھیں۔ اس زمانے کی جو عورتیں تھیں، گھروں کے اندر تو ان کا لباس انتہائی ناگفتگو ہوتا، بہت گندا، یعنی خاوند کے سامنے جب رہنا ہے نا گھر میں، تو ایسی پوزیشن ہوتی تھی کہ خاوند کا دل بھی نہیں کرتا کہ وہ دیکھے ہوں، اور جب باہر انہوں نے گھر سے نکلنا ہوتا، وہ ٹھیک ٹھاک بن سور کے، خوب میک اپ کر کے، بہترین کپڑے پہن کے، اور ایسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرتی کہ خوشبو وغیرہ لگا کے وہ باہر جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والی عورتوں کو ان چیزوں سے منع فرما دیا کہ ایمان والی عورت اگر بن سور کے رہنا چاہتی ہے تو صرف گھر میں اپنے خاوند کے سامنے رہ سکے۔ ایمان والی عورت اگر باہر جاتی ہے، پردہ نہیں کرتی، بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، تو پھر اس میں اور زمانے جاہلیت والی عورت کے اندر کوئی فرق؟ یہ دونوں پھر ایک ہی گاڑی کے سوار ہیں۔ پھر یاد رکھنا کہ جیسے اللہ کی نافرمانی پہ سزا انہیں ملی تھی، ایسے ہی اللہ کی نافرمانی پہ سزا انہیں بھی بھگتنا پڑے گی۔ جیسے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے، ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ بھی تباہ ہوں گے۔ تو تیسری بات اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمائی کہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ زمانے جاہلیت والی زیب و زینت اختیار کر کے اگر کوئی باہر گھومنے جاتی ہے تو یہ صراحتاً اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہی ہے۔ یہ صراحتاً اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ نافرمانی کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی یہ پردہ فرض ہے۔ پردہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور نہ کرنے والا سخت ترین گناہگار ہے، سخت ترین گناہگار ہے اگر کوئی نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، گویا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے، اور چاہے ہم دبے الفاظ میں اللہ کی حکم کی مخالفت کریں یا واضح طور پہ اللہ کے حکم کی مخالفت کریں، دونوں برابر ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو پردہ کرنا یہ فرض ہے، اور اللہ نے مسلمان عورت کی حیا وہ حجاب کے اندر رکھی، اور اتنا اس کا اللہ رب العزت نے شدید حکم قرآن کے اندر دیا ہے، شدید ترین۔ ایک جگہ دنیا میں کون کون سی آیت آپ کے سامنے کھول گیا؟ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے اس کا حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سورہ نور آپ اٹھائیں۔ بالفرض اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، اس سے معاشرہ خراب ہوا۔ ایک عورت کی بے پردگی کی وجہ سے کتنے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں ہیں نا یہ شیطان کی رسیاں، ان کے ذریعے شیطان جو ہے، ان کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ان کے ذریعے شیطان لوگوں کو بڑی آسانی سے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے اس کا گناہ تو اس کی ذمہ، لیکن تم جو مزے لے لے کے پھر اس کو پاؤں سے سر تک مکمل دیکھتے ہو نا، اس کا گناہ پھر تمہیں بھی بھگتنا پڑے گی، اس کی سزا پھر تمہیں بھی پر لینی پڑے گی۔ لہذا ایمان والے مردوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ ایمان والے کے سامنے جب بھی کوئی بے پردہ بے حجاب عورت سامنے آئے تو ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، وہ اپنی نگاہوں کو کیا کر لے؟ نگاہ کو ہم جھکا سکتے کہ نہیں جھکا سکتے؟ ہم سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا قیامت کے دن کہ پاکستان کے اندر اتنی عورتیں بے حیا ہو کے نکلی تھی، تم نے کیا کیا؟
لیکن یہ اللہ نے ہم سے پوچھنا کہ یہ جو تمہاری دو آنکھیں تھی نا، ان پہ تو نے کتنا قابو کیا، ان کی تو نے کتنی حفاظت کی، اپنی نگاہ کو تم نے کتنا محفوظ بنایا تھا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم کے اعضاء کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے، چاہے وہ تمہاری آنکھیں ہیں، چاہے وہ تمہارے کان ہیں، چاہے وہ تمہاری زبان ہے، ہر ایک عضو کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے۔ تو جس چیز کا ہم سے سوال ہوگا اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ اسی کے ساتھ اللہ نے یہ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورتوں کو نہ دیکھے، پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے یہ عورتوں کو نہ دیکھے، جس طرح مردوں کا عورتوں کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح عورتوں کا غیر مردوں کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ بولو۔ حضور بیٹھے ہیں ساتھ حضرت میمونہ اور غالباً ام سلمہ، یہ دونوں حضور کی ازواج ہیں، یہ ساتھ بیٹھی ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ نابینا تھے۔ کون تھے؟ بولو۔ نابینا تھے۔ کہ دان دستا پہ جب تسی گھر جا کے تو پردہ کرنا ناڑ بنا دے کے اپنا پردہ نہیں رہا، ساڑھا نہیں ہے، باسی عورتان نہیں بیٹھنا، تو اڈے بھی پردہ ہے۔ جس طرح مردہ عورتان ویکھن تے گناہ، این جی عورتان اگر مردان ویکھن تے اسی لیول کا گناہ ہے، کیونکہ علت ایک ہی ہے، علت ایک ہی ہے۔ بہرحال حضور تشریف فرمائے، ساتھ آپ کی دو بیویاں ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، پوچھا کون؟ جی عبداللہ۔ حضور نے ازواج سے کہا کہ آپ اندر چلیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے، اس نے کون سا ہمیں دیکھنا ہے، آ جائیں گے اپنی بات کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضور نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہ وہ نبینا ہے، تم تو نبی نہیں، وہ اندھا ہے، تمہاری نگاہ تو ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جیسے مرد کے لیے عورت کا مرد سے پردہ ہے، ایسے عورت مرد کو بھی اگر دیکھے گی تو اتنا برابر کا گناہ ملے گا۔ جانبین سے اس چیز کا احترام ضروری ہے، اور ہمارا معاشرہ تب ہی سدھر سکے گا، ہمارا ماحول تب ہی درست ہو سکے گا کہ جب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ہم اس پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کو جب راضی کریں گے ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتوں کو پالتے ہیں۔ میں جی اپنی بچوں کو بیٹیوں کو پردہ کرواؤں گا، جی گھر کے اندر پردے کا ماحول بناؤں گا، فلانا ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار نہیں آئیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی جس رشتہ دار نے بیوی کی وجہ سے میرے گھر آنے کو لاکھ مرتبہ بنا، وہ میرے لیے تو نہیں نہ آ رہا، وہ بولو یار میرے لیے آ رہا ہے۔ جس نے بیٹیوں کی وجہ سے گھر آنا ہے گناہ ہے۔ ہم یہاں رشتہ داروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی غیرت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم رشتہ داروں کو پہلے رکھتے ہیں، اللہ کی غیرت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اللہ کے احکامات کو ہم چھوڑیں گے نا، ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، ہم تباہ ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ نماز کیسی عبادت ہے؟ بولو، نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتی، کیوں؟ مین جو ریزن، مین جو وجہ ہے وہ پردہ۔ اچھا، عورت نے نماز گھر میں پڑھنی ہے، پھر گھر کے اندر بھی جو صرف 3 اعضاء ہیں نا عورت کے، 3 اعضاء، ہاتھ، چہرہ اور صرف پاؤں کا نچلا حصہ، یہ 3 اعضاء گھر کے اندر ان لوگوں کے سامنے عورت کھلا رکھ سکتی ہے کہ جو عورت کے محرم ہیں، جو عورت کے کون ہیں؟ محرم۔ اور محرم سے مراد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایسا آدمی کہ جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اس عورت کا نکاح نہ ہو سکتا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، بعض لوگ بڑے پردہ گھرانے ہیں، پردہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بہنوئی سے پردہ نہیں ہوتا۔ کس سے پردہ نہیں ہوتا؟ بہنوئی سے۔ کہتے جی بہنوئی سے پردہ نہیں، کیوں؟ کہ جی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
وہ بھائی ٹھیک ہے، قرآن کا حکم ہے کہ مان تسمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، کہ ایک بندہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، لیکن یہ بہن جب مر جاتی ہے، جب اس کو طلاق دیتا ہے تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو، جب اس سے نکاح ہو سکتا ہے تو اس سے پردہ بھی فرض ہے۔ ہر وہ بندہ جس سے پردہ نہیں ہو سکتا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ کہ جس سے زندگی کے کسی موڑ پہ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نماز ہے، عورت نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے اندر صرف یہ 3 اعضاء ہیں، ان کے کھلنے کی اجازت ہے، لیکن عورت کے تھوڑے سے بال اگر اس کے نظر آ رہے ہوں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر اس کے وہ بال نظر آئے تو اس عورت کی نماز نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت خدیجہ کے پاس آئی، ان کے سر پہ دوپٹہ تھا جو بڑا باریک تھا۔ حضرت عائشہ کے پاس آئی، انہوں نے فوراً وہ دوپٹہ لیا اور لے کے اس کو پھاڑ دیا اور موٹی چادر دی ان کو، اور کہا کہ جس لباس کے اندر یا جس دوپٹے کے اندر عورت کے بال نظر آ رہے ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، ایسی چادر یا ایسا لباس اس کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نے کیا فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے، لیکن میں نے ان کو دیکھا، یعنی میرے زمانے کے اندر وہ لوگ نہیں، یہ بعد میں آئے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود وہ عورتیں کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ ایک بات حضور نے یہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر جو ہے نا، سر یہ ایسے ہوں گے جیسے پختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، پختی اونٹ کی کوہان ان کے سر کیسے، جیسے آج کل عورتیں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ دونوں چیزیں بطریقہ تم آج کے زمانے کے اندر موجود ہیں۔ آج کے دور میں عورتوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا لباس ان کا باریک اتنا ہوتا ہے کہ ان کی جسم کی رنگت اس سے نظر آ رہی ہوتی ہے، یا لباس ان کا موٹا ہوتا ہے لیکن چست اتنا ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ لباس صرف بازار نہیں، گھر کے اندر عورت اپنے محرم کے سامنے بھی اگر استعمال کرتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، یہ اس کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں دوسری بات جو حضور نے فرمایا کہ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے پختی اونٹ کے کوہان ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں عورتوں کا فیشن، سارے بال اکٹھا کر کے نا یہاں کو جوڑ لیتے، یہ عورتیں مراد ہیں کہ جو سارے بالوں کو اکٹھا کر کے، یا چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا، نابالغ بچی چھوٹیاں ہیں، ان کے بالوں کو اکٹھا کر کے اوپر رکھ کے اس پہ پونی لگا دیتا۔ یہ دونوں صورتیں، اگر نابالغ بچی ہے تو اس صورت کے اندر اس کے ماں باپ گناہگار ہوں گے، لیکن اگر وہ بالغ عورت ہے اور یہ کام کر رہی ہے تو پھر حدیث کا اگلا حصہ سنیں۔ باریک لباس پہننے والی عورت 1، چست لباس پہننے والی عورت 2، اور سارے بالوں کو اکٹھا کر کے یہاں باندھنے والی عورت 3۔ ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ نہ تو یہ جنت کے اندر داخل ہو سکے گی اور نہ ہی یہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گی۔ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے حرام کر دی۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا اور پھر جیسے دیگر عبادات اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں، ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ شرعی اعتبار سے باپردہ ماحول اپنے گھروں کے اندر بنانا، یہ اس کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ اور اسی کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے ہر بندہ وہ اپنے گھر کا نگہبان ہے، گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ نے اس سربراہ سے پورے گھر کے بارے میں سوال کیا۔ اگر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اسی لیے اسلام نے حجاب اور پردے پہ زور دیا ہے کہ زنا بعد میں ہوتا ہے، بے پردگی پہلے ہوتی ہے۔ اگر ہم زنا کا
رب العزت قرآن سمجھنے اور عمل کرنے